ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مثل مثال، ومثل اور مثال، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کی مثال کا جیسا کہ مثلی مثال، کا مثلی جیسا کہ مثال، الذی اس شخص کی، ینعق جو چلاتا ہے، پکارتا ہے، بلاتا ہے، بما اس کو جو، بما اسے جو، لا نہیں، یسمع سنتا ہے، بما لا یسمع جو نہیں سنتا، الا سوائے دعا پکار، و نداء اور آواز، الا دعاء و نداء جو آواز یا پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم پس یہ لوگ، لا یعقلون نہیں سمجھتے، فہم لا یعقلون پس یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ ترجمہ پھر دیکھتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي اس شخص کی طرح ہے، يَنْعِقُ جو چلاتا ہے، بما ان کو، لا يسمع جو نہیں سنتے، الا سوائے دعا پکار، ندا آواز جو سوائے آواز اور پکار کے اور کچھ نہیں سنتے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو اللہ کا پیغام سناتے تھے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اور حضور کی دعوت اتنی واضح ہوتی تھی کہ کفار اس بات کو دل سے تسلیم کرتے تھے کہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی وجہ سے، اپنے مفادات کی بنا پر، یا خاندانی دشمنی کی بنا پر، یا ضد اور مقابلے کی بنیاد پر، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کفار کی مثال بیان فرمائی۔ کفار کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک چرواہا، وہ بکریاں چرا رہا ہے، اب وہ بکریوں کو اگر کوئی بات سمجھانا چاہے اور بڑی دلیل کے ساتھ سمجھانا چاہے تو بکریوں کو اس کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ ان کو صرف اس کی آواز سنائی دے گی۔ بکریوں کے کانوں تک صرف آواز پہنچ رہی ہے، بکریوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ پکارنے والا یا وہ بات کہنے والا چرواہا کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کفار کی مثال جانوروں سے دی ہے، ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے۔ جس طرح جانور کو کوئی بات سمجھائی جائے اسے سمجھ نہیں آتی، اسی طرح یہ بھی ہیں۔ تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے سمجھانے میں کمی نہیں ہے، آپ تو سمجھا رہے ہیں، اور آپ کی بات ایک بڑا طبقہ سمجھ رہا ہے، مان رہا ہے، لیکن کچھ جانور بھی ہیں جو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کو اپنایا ہوا ہے، کَمَثَلِ الَّذِی، ان کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے، يَنْعِقُ ناق سے ہے، ناق نون عین قاف، اور ناق کہتے ہیں چرواہے کا اپنی بکریوں کی طرف چلانا، چرواہے کا اپنے جانوروں کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ اہل عرب جو تھے وہ بہرحال جانوروں کو لے کے چلنا، اور بکریاں اور بھیڑیں اور گائے اور اونٹ یہ لوگ چرواتے تھے، عموماً چراتے تھے، اس معاشرے کا کلچر تھا، حصہ تھا، تو ان کے لیے یہ مثال بڑی آسان تھی۔ شاید ہم نہ سمجھ پا رہے ہوں اس مثال کو، کیونکہ ہمارا روزمرہ کے کام نہیں ہے جانوروں کے ساتھ، لیکن بہرحال وہ لوگ سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سمجھ کے مطابق مثال بیان فرمائی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کی مثال جنہوں نے کفر اختیار کیا، كَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی طرح ہے، يَنْعِقُ، جو چلا رہا ہے، جو پکار رہا ہے، بما، ان کو، لا يسمعو، جن کو نہیں سنائی دیتی، الا، سوائے، دعا، پکار، ونداء، اور آواز۔ سمن، یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور یہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، نہیں سمجھتے، نہیں سمجھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے معاشرے کی غلط رسومات، جہالت کی بنا پر دنیا میں پھیلی ہوئی چیزیں، ان کی تردید کی، اور کہا کہ اللہ رب العزت جو چیز نازل فرمائیں اس کو اختیار کرو، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسی باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مثال پھر جانوروں کی طرح ہے، جن کو آپ جتنا مرضی سمجھانے کی کوشش کریں ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کھلو، کھاؤ، کھلو، کھاؤ، من، سے، طیبات، پاکیزہ چیزیں، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما، جو، رزقناکم، ہم نے تمہیں دی ہیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکرو، اور شکر ادا کرو، للہ، اللہ کا، واشکرو للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان، اگر، کنتم، ہو تم، ایاہو، اسی اللہ کی، تعبدون، عبادت کرتے، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اسی کا شکر بجا لو، پھر اسی کا شکر، اور شکر ادا کرنا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم اس کو رب مان رہے ہیں اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وشکرو للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہو، اس اللہ کی، تعبدون، عبادت کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کھلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے نا دنیا میں جو کچھ بھی بنایا ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ ہے انسان کے لیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا، اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے، پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان کا فائدہ انسان کے لیے۔ ایک تو زمین تھی نا، ایک ہے زمین سے اوپر، ہوائیں ہیں، فضا میں جو کچھ ہے، سورج ہے، وہ بہرحال زمین سے اوپر ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب کچھ، یہ بھی قرآن کریم میں بار بار آتا کہ یہ بھی سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائے۔ اب دنیا میں جو اصل اصول ہے وہ ہے اباحت، اشیاء میں اصل جو اصول ہے وہ ہے اباحت۔ اباحت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان پیدا کی ہیں نا، تقریباً وہ ساری چیزیں جائز ہیں انسان کے لیے، اصلاً اس میں اباحت ہے۔ اباح کا مطلب مباح ہونا، مباح کا مطلب جائز ہونا۔ تو جتنی چیزیں ہیں تقریباً انسان کے لیے جائز ہیں، سوائے چند چیزوں کے۔
سوائے صرف چند چیزیں ہیں جو کسی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ممنوع قرار دی، لیکن پیدا وہ بھی انسان کے لیے کی ہے، پیدا وہ بھی انسان کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں تو نہیں پتا، لیکن جو کتا ہے، یہ جو کتا ہے ایک جانور ہے، کتا جانور، لیکن یہ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، کھانا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ کتا انسان کے لیے بے شمار فائدے پہنچاتا ہے، انسان کو بے شمار فائدے انسان کو پہنچاتا ہے۔ بلکہ اگر آپ میں سے بہت سے لوگ دیہاتی پس منظر سے واقف ہوں گے، دیہاتوں کے اندر نہ ہر گھر میں کتا ہوتا ہے، دیہاتوں کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ سیکورٹی۔ اب تھوڑا سا ٹرینڈ دیہاتوں میں بھی چینج ہو گیا ہے، اب وہاں بھی گھروں میں کتا کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پہلے دیہاتوں کے اندر ہر گھر میں کتا ہوتا تھا، اور بہت پہلے کی بات ہے۔ میں نے یہ منظر بڑے غور سے دیکھا، ہم چونکہ شہر میں رہنے والے تھے، جاتے تھے وہاں پر، وہ جو کتا ہوتا تھا نا، وہ بڑا سمجھدار ہوتا تھا، وہ کتا بڑا سمجھدار ہوتا تھا، وہ گھر کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہتا، جاننے والوں کو کچھ نہیں کہتا، ہاں کوئی بھی اجنبی شخص جب اس گھر کی طرف آتا تھا نا تو یکدم کتا بھونکنا شروع کر دیتا تھا۔ اب گھر والے الرٹ ہو جاتے تھے کہ کوئی اور آیا ہے، کوئی اجنبی آیا ہے جو عام طور پہ نہیں آتا۔ اب یہ یا تو اجنبی کوئی دور کا شخص ہے، آیا ہے، چلو مہمان ہے، یا پھر اجنبی کوئی خطرناک آدمی ہے، لہذا کتے نے بھونکنا شروع کر دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کر رہا ہوں، تو بڑے فائدے کی چیز ہے۔ پھر اسی کتے کو ٹرین کیا جاتا ہے، اور یہ انسانوں سے زیادہ، اور بلکہ جو مشینری انسان نے ایجاد کی ہے ان سے بھی زیادہ یہ کام آتا ہے انسانوں کے، اشیاء کو پہچاننے کے اندر، مجرموں تک رسائی کے اندر، انسانوں اور مشینری سے بھی زیادہ یہ کتا پہنچتا ہے۔ پھر شکار ہے، شکار کے کام آتا ہے۔ یہ تو دو چار چیزیں وہ ہیں جو ہمیں بتائیں، باقی اللہ رب العزت نے نامعلوم کون کون سی چیزیں ایسی اس کے اندر رکھی ہیں جن کا ہمیں بھی نہیں پتا۔ میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، یہ جو مکھی ہوتی ہے نا، مکھی بڑا تنگ کرتی ہے، یہ مکھی بہت تنگ کرتی ہے، تو انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ختم ہو جائے، نہ ہو۔ ہم نے تو وہ اب مشینیں بھی ایجاد کر لی ہیں کہ وہ جلا دے، اس کو ختم کر دے، سپرے، یہ وہ سب کچھ، لیکن یہ مکھی کیا کرتی ہے؟ یہ مکھی گند پر بیٹھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مکھی گند پر بیٹھتی ہے، گند پر بیٹھتی ہے، کیوں بیٹھتی ہے؟ اس لیے بیٹھتی ہے کچھ ایسی زہریلی چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ مکھی ان کو کھاتی ہے، جذب کرتی، یہ مکھی ان کو کھاتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے اس کے بارے میں، مکھی کے بارے میں، اذا وقع الذباب فی طعام احدکم، تمہارے کھانے یا پینے کی چیز میں سے کہیں مکھی پڑ جائے نا، فانقلوہ ثم انقلوہ، پہلے اس مکھی کو پورا ڈبو، ہاں، فانقلوہ، پہلے اس کو اس پانی میں یا جس چیز کے اندر، چائے میں، دودھ میں، جوس میں، شیک میں، جس میں بھی ہے اس میں ڈبو، ثم انقلوہ، پھر اس کو نکالو۔ کیوں؟ فإن فی احدى جناحیہ داء، کیونکہ اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہوتی ہے جسے ہم جراثیم کہہ سکتے ہیں، وفی الاخری دواء، اور دوسرے پر میں اسی کا علاج ہے، دوسرے میں اسی کا علاج ہے۔ اب مکھی کیا کرتی ہے؟ وہ گند والا جو ہے وہ نیچے کی طرف لگاتی ہے تاکہ جو گند والا ہے نا حصہ وہ لگے۔ حضور فرماتے ہیں ڈبو دو، گند لگا ہے نا تو جو شفا ہے وہ بھی لگ کے اس کو صاف کر دے۔ اب یہی مکھی جو ہے، اب یہ مکھی یہ بہت سی ایسی چیزیں جذب کرتی ہے یا کھاتی ہے، جیسے ہمیں پتا ہے نا کہ یہ جو گرینری ہوتی ہے، پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، تو جو آکسیجن، جو گیس ہمارے اندر سے نکلتی ہے، تو یہ اس گیس کو، یہ گیس اس کی خوراک ہے، پودوں کی خوراک ہے، اس کو جذب کرتی ہے، اور آکسیجن جو ہے ہمیں مہیا کرتے ہیں پودے۔ اب یہ جو گیسیں ہیں نقصان دہ ہیں، نقصان دہ ہیں۔ پودے کیا کرتے ہیں؟ نقصان دہ چیز وہ جذب کر لیتے ہیں اور ہمارے لیے جو فائدہ مند آکسیجن ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو مکھی ہے، تو جو گند ہوتا ہے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، یہ مکھی اس سارے گند کو کھا لیتی، اس لیے ہم نے دیکھا مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے جو چیزیں اگر ایسی بنائی ہیں کہ انسان کو اس کے کھانے سے منع کیا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اور ضمن کے اندر اس کا فائدہ ضرور ہے. ورنہ عمومی اصول یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں انسان کھائے پیے استعمال کرے ان کو. لیکن اگر کہیں پر کچھ چیزوں کے استعمال سے منع کیا گیا ہے تو کہیں ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹلی اس کا کہیں نہ کہیں اور فائدہ بہت زیادہ ہے. گدھا ہے نہیں کھانا چاہیے، منع ہے نہیں کھانا چاہیے، بے شمار فائدے ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں گدھے کے. کس کس کام نہیں آتا یہ؟ شہروں کے اندر بھی کام آتا ہے، گاؤں دیہات تو خیر اپنی جگہ ہیں ہی ہیں، شہروں کے اندر یہ بڑا کام آتا ہے. بہرحال تو اصل تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا، کھاؤ. اللہ کی نعمت خواہ مخواہ حرام کیے جا رہے ہو، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. میں نے حلال کی ہے، تمہارے لیے پیدا کی ہیں. ہاں جو حرام ہے وہ بتاتا ہوں، اب اگلی آیت میں وہ بھی آ رہا ہے. کچھ چیزیں حرام ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، وہ کھانی نہیں ہے، کھانی نہیں ہے. ہاں کچھ اور جگہوں پر وہ چیزیں کام آ سکتی ہیں. دیکھیے انما بے شک حرما اللہ تعالی نے حرام قرار دیا علیکم تم پر. انما حرما بے شک حرام قرار دیا اللہ تعالی نے علیکم تم پر المیتہ مردار. مردار یعنی وہ جانور جس کو ذبح نہ کیا جا سکا ہو اور ذبح کیے بغیر ہی وہ مر گیا، طبعی طور پہ مر گیا، ٹکر سے مر گیا، گر کے مر گیا، یا کسی درندے نے کھایا اس طرح مر گیا کسی بھی طریقے سے اور وہ ذبح نہ ہو پایا، وہ میتہ ہے، وہ مردار ہے. اللہ تعالی نے اچھا یہ تھا حلال، یہ حلال تھا، جانور حلال تھا، جیسے بکری لگا لیں آپ، حلال تھی. اس کو صرف یہ کرنا ہے اگر آپ اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں، گوشت کھانا چاہتے ہیں تو اس کو ذبح کریں. ذبح سے کم از کم کیا ہوگا، اس کے اندر جتنا وہ خون ہے وہ نکل جائے گا جو انسان کے لیے نقصان دہ، وہ نکل جائے گا. اب اس کا گوشت بالکل فائدہ مند ہے انسان کے لیے. لیکن اگر اس کو ذبح نہ کیا جائے اور اس کا خون نہ نکلے تو وہ چیز، وہ خون اندر ہی اندر گوشت کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے، گوشت کو نقصان پہنچاتا ہے. اگر یہی انسان گوشت کھائے اس کی صحت کے لیے نقصان دہ، اس لیے حرام کیا ہے. ورنہ جانور تو حلال ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، مرغی ہے، حلال ہے. لیکن کسی وجہ سے یہ تمہارے لیے نقصان دہ بن گیا ہے، اسی لیے اس کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا. ہم 8ویں پارے میں ایک عجیب جملہ پڑھیں گے. 8ویں پارے میں وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم. یہ جو شیطان ہے نا، یہ اپنے ماننے والوں کو ان کے ذہنوں میں کچھ غلط خیال ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے لڑائی کریں. شیطان اپنے ماننے والوں کے ذہنوں میں غلط خیال ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے لڑیں. اچھا لڑائی کیا ہے؟ مشرکین کہتے تھے واہ یہ جو جانور مرا ہے کس نے مارا ہے؟ اللہ نے، اللہ نے مارا ہے. جس کو ذبح کرتے ہو تم کرتے ہو، گویا تم مارتے ہو. اچھا اللہ مارے تو حرام اور تم مارو تو حلال؟ اللہ مارے تو حلال حرام اور تم مارو تو حلال. طبعی طور پر جانور فوت ہو گیا، اس کے بارے میں کہا جائے گا اللہ کی طرف سے موت آئی، اور اگر اس کو ذبح کیا جائے تو گویا تم نے خود اس کو مارا ہے، قتل کیا ہے یا ذبح کیا ہے. تو وہ کہتے تھے اچھا اللہ مارے تو حرام اور تم مارو تو حلال. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا یہ رہے ہیں ان آیات کے ضمن کے اندر کہ بھائی یہ اس کو حلال بھی اللہ نے قرار دیا ہے اور اس کو حرام بھی اللہ نے قرار دیا. یہ نہیں ہے کہ انسانوں نے اصول بنا لیا کہ اللہ نے مارا ہے تو حرام ہے اور ہم نے مارا ہے تو حلال ہے. نہیں، اس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور اس کو اللہ نے حرام قرار دیا. لہذا اللہ تعالیٰ جس کو حلال قرار دیں استعمال کرو، اللہ تعالیٰ جس کو حرام قرار دیں بچو، چھوڑ دو اس کو. انما حرما اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا علیکم تم پر المیتہ مردار، والدم اور خون. خون سے مراد
دم مسفوح بہتا ہوا خون، یہ بھی 8ویں پارے میں آئے گا. دم مسفوح بہتا ہوا خون، جب جانور کو ذبح کیا جائے اس کا خون بہتا ہے، نکلتا ہے. اب یہ جو خون نکل رہا ہے اسے کہتے ہیں بہتا ہوا خون. اس کا استعمال حرام ہے، انسان کھا نہیں سکتا اس کو، انسان اس کو کھانے پینے میں استعمال نہیں کر سکتا. ولحم الخنزیر، لحم گوشت، الخنزیر خنزیر، اور خنزیر کا گوشت وہ بھی اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے. وما، اور جو، وما اور وہ، اہل نام لیا گیا، بھی جس پر، لغیر اللہ غیر اللہ کا. وما اہل بھی لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، اور جس پر غیر اللہ، یعنی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، وہ جانور حرام ہے. بے شک وہ ذبح ہوا ہے لیکن وہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح ہوا ہے، وہ تو شرک ہوا نا، وہ تو شرک ہوا. اس لیے اس بنا پر اس جانور کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے. پھر دیکھتے ہیں انما حرم، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، علیکم تم پر، المیتہ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا گیا. فمن، پس جو، اضطر لاچار ہو گیا، اضطرار سے ہے، بے بس ہو گیا، لاچار ہو گیا، غیر، نہ تو باغن بغاوت کرنے والا ہے، ولا عادن اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہے، نہ بغاوت کرنے والا ہے اور نہ حد سے بڑھنے والا ہے، فلا تو نہیں، اسما گناہ، علی اس پر، فلا اسما علی اس پر گناہ نہیں ہے. فمن اضطر، جو شخص بے بس ہو گیا، لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا، غیر باغ، نہ تو وہ بغاوت سرکشی کرنے والا ہے، ولا عاد اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہے، فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ حرام ہے، یہ جانور ہوئے ان کا کھانا حرام ہے. خدا نخواستہ کوئی شخص اتنا غربت، افلاس، قحط سالی کی کیفیت میں آ گیا، اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں اور مرنے والی کیفیت ہو گئی اس کی. اب اس کے سامنے اگر کوئی چیز ہے تو حرام ہے، حرام ہے، حلال کوئی چیز نہیں. حرام نہیں کھاتا تو مرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اگر وہ شخص ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے جان بچانے کی حد تک، فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں. لیکن غیر باغ ولا عاد، نہ تو بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو. بغاوت کا مطلب کیا ہے؟ میں کسی حلال حرام کو نہیں مانتا، جو دل کرے گا کھاؤں گا، نہیں، بغاوت کرنے والا نہ ہو. اور حد سے بڑھنے والے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اجازت مل گئی ہے، چلو اب کھاؤ سکون سے، 2 4 6 دن 8 دن 10 دن، میں مجبور تھا نا، نہیں، یہ حد سے بڑھنا ہے. بس جتنی مجبوری تھی اتنا کھایا جائے، اور مجبوری ختم ہو تو پھر اس سے آگے وہ اس حرام کو نہ کھائے، حرام کو استعمال نہ کرے. فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے والے ہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. بس یہاں تک.